السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سورہ توبہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 11واں پارہ شروع کر لیا، اور کل تک ہم نے آیات جو کی تھی وہ 110 تک آ گئے تھے۔ سورہ توبہ 11واں پارہ آیت 110 تک ہم نے کر لیا تھا۔ اب آگے انشاءاللہ 111 اور 112 ان آیات پر ہم غور کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر وقت ہوا تو پھر آگے بھی پڑھ لیں گے۔ لیکن یہی دو آیات میں اتنا کچھ ہے کہ اگر اچھی طرح ہم اس پر ہی بات کر لیں اور اس کو سمجھے تو بہت بہتر ہوگا، بہت فائدہ مند ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی اہم آیات ہے 111 اور 112 سورہ توبہ کی۔ ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو کچھ ہمیں دیا ہوا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور جو دیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے، آخرت ہم کیسے کما سکتے ہیں، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ان جہاں پہ آتا ہے اسم سے پہلے ہی آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے اس پہ کوئی شک نہیں ہے، بے شک، جس کو ہم کہتے ہیں شورلی، سرٹنلی، یقیناً، یقیناً ایسا ہی ہے، بغیر کسی شک و شبے کی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اشترا، ابھی جو جیسے الف آپ کو نظر آتا ہے، اس کے اوپر آپ کو کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی، لیکن میں اس کو پڑھ رہی ہوں، اشترا، یہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ الف اور حمزہ میں فرق جب ہم کریں گے نا، تب یہ میں اس کے ساتھ بتا دوں گی کہ اس پر جیسے اشترا میں زیر کیوں لگا کے پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اشترا، اشترا کہتے ہیں جیسے خریدنا بیچنے کے لیے بھی آتا ہے، ایکسچینج کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے لین دین کے لیے بھی ہوتا ہے۔
تو بے شک اللہ تعالیٰ نے، یہاں پہ ہوگا اشترا، خرید لی، من المؤمنین. اب یہاں پہ اتنا سمجھے، دیکھیں المؤمنین جیسے وہاں پہ میں نے لکھا ہوا تھا اور من لکھا ہوا تھا، تو من حرف ہے، المؤمنین جو ہے یہ اسم ہے، اشترا فعل ہوا. بس فی الحال جیسے اگر ایک آیت میں بھی آپ اتنا لکھ لیں، اشترا خرید لی نا، تو یہ فعل ہوا، کام ہوا ہے نا، خریدنا کام ہے نا، تو یہ فعل ہوا. من کیا ہے؟ یہ حرف ہے. المؤمنین کیا ہے؟ یہ اسم. ٹھیک ہے، مومنوں سے، خرید لی مومنوں سے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ من جو ہے وہ جوڑنے کا کام کر رہا. ٹھیک، یہ ایسے ہی جب آپ سمجھیں گے نا تب آپ اس کے معنی نکال سکیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ نے اشترا خرید لی ہے، من المؤمنین مومنوں سے. کیا خرید لی ہے؟ انفسہم. انفس کس کو کہتے ہیں؟ جان. نفس ہم کہتے ہیں نا جان کو، جانیں ان کی. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہے، جانیں خرید لی. اور وَأَمْوَالَهُمْ، اور مال بھی ان کے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال ان کے خرید لیے ہیں. خرید لیے ہیں کیسے؟ تو بدلے میں کیا دیا ہے؟ کیونکہ ہم کچھ جیسے خریدتے ہیں تو ہم پہلے پیسے دیتے ہیں نا اور تب خریدتے ہیں نا. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے لین دین کا اگر معاملہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیسے خریدی؟ بِأَنَّ، بوجہ اس کے کہ لہم ان کے لیے. اب یہاں پہ دیکھیں لا الگ ہے، ٹھیک ہے، لا حرف ہے. لہم ان کے لیے، الجنہ، الجنت، جنت ہے. کس کے بدلے میں؟ کیا دے کر جانے اور مال خرید دی ان کے؟ جنت دے کے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے. جو ایکسچینج ہوا ہے، جو لین دین ہوا ہے، وہ کیسے؟ کیا دیا ہے اور کیا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مومن بندے کی جان اور مال لے کر اس کو کیا دیا؟ چلے پہلے لینے کی بات کرتے ہیں. دیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ پہلے ہم جیسے کیش دیتے ہیں نا دکاندار کو اور تب ہم سودا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ جنت دے دی. جنت دے دی اور اس کے بدلے میں کیا خرید لیا؟ ایک مومن بندے کی جان اور مال. جان اور مال کہاں پہ ہے؟ اس دنیا میں. اس دنیا میں جو جان ہمیں دی ہے اور جو مال ہمیں دیا ہے، یہ ہم سے لے لیا اور ہمیں جنت دے دی. اب یہ سودا ہو گیا ہے. اشترا اس کا ماضی کا صیغہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں تھوڑا بہت بھی اگر آپ نے غور کیا ہو تو جتنی بھی جیسے قیامت کے بارے میں جیسے الفاظ ہے، کلمات ہے، اور کوئی جیسے واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی فرماتے کہ جیسے بس یہ ہو گیا. ہو گیا کا مطلب ہے کہ یہ بس جیسے ڈن ہے میری طرف سے، یہ وعدہ ہے میری طرف سے، یہ ایسے ہی ہو کر رہے گا. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ جیسے بس یہ ہو گیا کام. جیسے قیامت کے بارے میں آگے آیات ہے کہ بس جیسے قیامت واقعہ ہو گئی. تو یہ ایسے ہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن سے، مومن کو پہلے میں دینے کی بات کروں گی، جنت دے دی اور اس کے بدلے میں ان کی جان اور مال لے لیے ہیں. اس دنیا میں جو جان ہمیں دیے اور جو مال دیے ہیں. اچھا، آگے آیت پوری کرتے ہیں پھر اس پر غور کریں گے. کیا کرتے ہیں وہ مومن بندہ؟ پھر کیا کرتا ہے؟ یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں. قتلہ جو ہے وہ صرف جیسے مارنے کے لیے آتا ہے. قاتل جو ہے، قاتلہ جو ہوتا ہے وہ دو بندے انوالو ہوتے ہیں، تو وہ جنگ کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ حال کا صیغہ ہے یقاتلون. اب آپ کو اشترا اور یقاتلون میں فرق نظر آ رہا ہے نا؟ تو یہ ایسے ہی جب آپ فعل کو پہچانیں گے نا انشاءاللہ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اچھا یہ ماضی ہے اور یہ اب یہاں پہ
حال ہے، یا پھر مستقبل کے لیے کچھ الفاظ ہوں گے جو کہ آپ سمجھیں گے. ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں وہ مومن؟ یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں. کیسے جنگ کرتے ہیں؟ آپس میں کیا؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. جب جنگ کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ فیقتلون، پھر وہ مارتے ہیں. یقتلون، وہ مارتے ہیں. یقتلون، مارے جاتے ہیں. اب دیکھیں زبر اور پیش کا صرف فرق ہے. فا کو الگ کریں، حرف ہے، پھر یا پس. یقتلون، مارتے ہیں، فعل مضارع ہیں. وا حرف ہے، اور الگ کریں. یقتلون، دیکھیں یقتلون، یقتلون ہے، مارتے ہیں. یقتلون، مارے جاتے ہیں. یا وہ قتل کرتے ہیں یا وہ قتل ہوتے ہیں. مارتے بھی ہیں اور خود بھی تو مرتے ہیں نا. تو یہی زبر اور پیش ہم نے سمجھنا ہے کہ کہاں پہ زبر آئے گا تو کیسے زبر آئے گا، اس کا کیا مطلب ہوگا، جہاں پہ پیش آئے گا تو کیا مطلب ہوگا. ٹھیک ہے. فا پھر، یقتلون، وہ مارتے ہیں یعنی وہ قتل کرتے ہیں. وہ یقتلون، اور وہ خود بھی قتل ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں. جب اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. وعدن، یہ وعدہ ہے. علیہ، اس کے ذمے. کس کے ذمے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمے. حقاً، سچا. یہ سچا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے. اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ فی التورات، تورات میں بھی، والانجیل، اور انجیل میں بھی، والقرآن، اور قرآن میں بھی. تورات اور انجیل بنی اسرائیل کی کتابیں جو کہ انہوں نے خود ہی ان کو الگ الگ کر کے یہودیوں اور نصرانی یعنی عیسائی، یہودی اور عیسائیوں کے انہوں نے آپس میں خود ہی الگ الگ اس کو کر لیا ہے کہ یہ یہودیوں کی کتاب ہے تورات، اور انجیل جو ہے یہ عیسائیوں کی کتاب ہے. حالانکہ دونوں جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے. یہود اور عیسائی الگ الگ نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن خود ہی آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو الگ الگ کر لیا ہے. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ کہاں کہاں پہ ہے؟ تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور قرآن میں بھی. جو تینوں جو کتابیں ہیں، تورات اور انجیل پہلے تھی اور پھر قرآن. ومن اوفا، ومن اور کون، اوفا زیادہ پورا کرنے والا ہے. اوفا وفا سے ہے. اور کون زیادہ وفا کرنے والا ہے. بی عہدی ہی، بی یعنی ساتھ، عہدی عہد یعنی عہد وعدہ، ہی اپنے عہد میں. کون سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہے اپنے عہد کو؟ من اللہ، اللہ سے. اللہ سے زیادہ بھی کوئی عہد کو، وعدے کو وفا کرنے والا ہے؟ فاستبشروا، فاستبشروا، پس خوشیاں مناؤ، خوشخبری دے دو. ببیعکم، بائی کہتے ہیں لین دین کو، تجارت کو، سودے کو. اسی سے لفظ جو ہے وہ بیعت بھی نکلا ہے. جیسے بیعت کرنا، بیعت رضوان ہے. بیعت کیا ہوتا ہے کہ بھئی دو بندے آپس میں جیسے رضامندی ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ایک سودے پر رضامند ہو جاتے ہیں. بیعت رضوان کیا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سب صحابہ کرام ان کے ساتھ راضی ہو گئے تھے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم ایسے ہی کریں گے. ایک سودا تھا. بیعت اسی سے ہیں. تو بائع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، تجارت کو، سودے کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خوشیاں مناؤ میرے مومن بندو اپنے اس سودے پر. کیسا سودا؟ الذی، وہ جو، بایعتم، جو تم نے سودا کیا ہے، بھی، ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سودا کیا ہے تم نے اس پر خوشیاں مناؤ. یہ اتنا فائدہ مند سودا ہے. وذالک، اور یہ ہوا، وہی ہے، الفوز العظیم، وہی بہت بڑی کامیابی. یہی اصل میں بہت بڑی کامیابی ہے. ذالکہ بھی آیا ہے اور ہوا بھی آیا ہے یقین کے لیے، تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے. اور یہی ہے اصل میں وہی بڑی کامیابی جس کامیابی کا اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتے ہیں
اور جس کامیابی کے لیے پورا قرآن اترا ہے کہ اس کے لیے اسٹرائف کرو، کوشش کرو حاصل کرنے کی، اس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ ایک سودا ہے جو میں نے اپنے مومن بندوں کے ساتھ کر لیا ہے کہ جان میرے راستے میں لگاؤ، اپنا مال میرے راستے میں خرچ کرو۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جان بھی تو اس کی دی ہوئی ہے، ہماری اپنی تو نہیں ہے۔ تھوڑا سا ہمیں کوئی مسئلہ ہو، ہم خود سے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس جسم میں کوئی خلل پیدا ہو جائیں تو ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ ہم کتنی تکلیف میں رہتے ہیں، کیا اس تکلیف کو ہم دور کر سکتے ہیں خود سے؟ نہیں کر سکتے۔ ہاں تھوڑا بہت دوائیوں کا سہارا لے لیتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے، اسی کی دی ہوئی چیز ہے، پھر بھی وہ کہہ رہے کہ میں نے اسی کے ساتھ سودا کر لیا۔ مال کیا ہم کہیں اور سے لے کے آئے تھے؟ یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کما رہے ہیں، میرا کمال ہے، اصل میں تو اسی کا دیا ہوا ہے سب کچھ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں یہی جو میں نے دیا ہوا ہے اسی میں سے خرچ کرو، یہی میرے راستے میں لگاؤ، تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے رہا ہوں، دے دی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دے دی جنت، جو جان اور مال میں نے تمہیں دیا ہوا ہے اسی کے بدلے میں نے تمہیں جنت دے دی، لیکن جان میرے راستے میں لگاؤ، مال میرے راستے میں خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ خود بھوکا رہو، خود تکلیف میں رہو، ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے بھولنا مت، جو ایک سودا میں نے کیا ہے، اور جنت میں تمہارے لیے ہی اللہ تعالیٰ تو ایسا فرماتے ہیں تیار کیا ہے، خوبصورتی سے تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اعدہ کا لفظ آتا ہے، اعدہ، تو وہ کس لیے ہیں؟ میرے یہی مومن بندوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں۔ ایمان کا ایک اہم جز ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اللہ کے بندے آواز دے، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو پھر نکلا کرو۔ یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا خود سے جو فساد پھیلا رہے ہیں ان کو ختم نہیں کر سکتے؟ ایک ہلکے سے 5 منٹ کے جھٹکے کی بات ہے، ابھی جو ریسنٹ جو زلزلہ آیا تھا، یہ کیا کچھ تباہ ہوا، بڑی بڑی بلڈنگز گر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے؟ نہیں، لیکن مومن بندے کو وہ آزمانا چاہتا کہ یہ جو جس کا یہ تصور نہیں کر سکتا، جو جنت میں اس کے لیے تیار کر رہا ہوں، اس کے کس درجے میں یہ فٹ ہوگا۔ اس لیے مختلف طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو زندگیوں میں آزمائشیں آتی ہے، جب ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے تو ہم اس آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، میں نے ڈگمگانا نہیں ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں۔ بالکل اس کو ایسے ہی لے لے جیسے ایک بچہ امتحان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے یا پورا سال وہ لگا رہتا ہے۔ وہ آسان تو نہیں ہوتا نا، آپ مختلف قسم کے ٹیسٹس پریپیئر کرتے ہیں، جیسے ایک استاد جو ہے مختلف طرح کے وہ ٹیسٹس پریپیئر کرتا ہے، پھر پیپرز الگ ہوتے ہیں، پھر کچھ اسائنمنٹس آپ کو الگ سے ملتی ہے، تو آسان تو نہیں ہوتا نا۔ صرف اپنے جو بھی آپ نے پڑھا ہے وہ اس ایک سال کو دماغ میں لے کے آئیں۔ کیا آپ کو آگے مفت میں پاس کیا تھا ایک سال سے، جیسے ایک جماعت سے دوسری جماعت تک ایسے ہی بس کوئی بات نہیں آپ کچھ بھی نہ کرو، ہم آپ کو آگے کر لیتے؟
9 سے 10 میں آپ کو ایسے ہی بھیج دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کچھ بھی نہ کرو، آپ ریلیکس کرو، سکون کرو، انجوائے کرو۔ دنیاوی چیزوں کے بارے میں ہمیں یہ سب کچھ سمجھ آتا ہے، پھر ہمیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے آخرت کے بارے میں اور جنت کے بارے میں بھی ایسے ہی کہتا ہے نا۔ ہمیں اسکول کا جو 1 سال ہوتا ہے ہمیں بڑا لمبا وقت لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پوری زندگی کو اسی سے مثال دیتے ہیں کہ یہ چند ساتیں ہیں، چند گھڑیاں ہیں، تھوڑا سا وقت ہے، جو بھی ہماری 50-60 سالہ زندگی ہے، اس کو آپ اسکول کا 1 سال سمجھیں کہ جگہ جگہ پہ آپ کے جیسے ویکلی ٹیسٹس ہوتے ہیں، پھر منتھلی ٹیسٹس ہوتے ہیں، پھر آپ کے کچھ سیمسٹرز ہوتے ہیں 3 مہینے بعد، اس کے ساتھ کچھ اور اسائنمنٹس ملتی ہے، پھر آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ پہ جا کے یہ کام کرنے ہیں، پھر آپ کے کچھ پریکٹیکلز بھی ہوتے ہیں کہ اب یہ پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ، پھر اینڈ پہ آپ کا ایک الگ سا پیپر بنتا ہے جو کہ سب سے ڈفرنٹ ہوتا ہے، اور پھر کہیں پہ کچھ سبجیکٹس کے ساتھ آپ کا وائوا کا بھی امتحان ہوتا ہے، یعنی سامنے بیٹھ کے بھی کچھ سوالات کرتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح آپ کو جان لے کہ آپ جس سبجیکٹ میں ایکسل کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کے قابل ہیں یا نہیں ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کاؤنٹ کریں نا، لکھ لے آپ کہ 1 سال کے دوران آپ نے جو بھی پڑھا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں یا آپ نے پڑھ لیا ہے، یا آپ نے نہیں بھی اگر پڑھا تو آپ کے بچے اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ پورا سال ان کے کس کس طریقے سے امتحانات ہوتے ہیں، تبھی اینڈ پر جا کے فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور پاس ہوتے وقت بھی پھر اس کے گریڈز ہوتے ہیں نا کہ کتنی اس نے محنت کی تھی، اس کے مطابق اس کو گریڈ ملتا ہے۔ اسی سے بس سمجھے نا اس دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی اور گریڈنگ کو بھی۔ آپ کا اس دنیا میں جو جو مشکلات، جو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہرڈلز ہیں، وہ آپ کے کوئی ویکلی ٹیسٹ ہوگا، کوئی آپ کا منتھلی ٹیسٹ ہوگا، کوئی آپ کا سیمسٹرز ہوں گے 3 مہینے بعد والا ہوگا، پھر کہیں پہ پروجیکٹس ہوں گے اللہ تعالیٰ نے دیے ہوں گے، اب جا کے یہاں پہ یہ کرو، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، تو کچھ پریکٹیکلز بھی ہوں گے۔ پروجیکٹس آپ کے کیا ہے، کچھ خرچ کرنا ہوتا ہے نا، گھر میں بیٹھ کے تو آپ نہیں کرتے نا، یا کلاس میں بیٹھ کے تو آپ نہیں کرتے نا، اور پریکٹیکلز کیا ہوتا ہے، آپ کہیں فیلڈ میں نکلتے ہیں نا۔ تو ایسے ہی آپ اپنے رب کو، آخرت کو اور اس دنیا کو سمجھے، پورا 1 سال اس کے سارے امتحانات، اور اینڈ پہ وہ پیپر جو آخری امتحان ہوتا ہے اس کے کیا کیا مرحلے ہوتے ہیں، سب کچھ دماغ میں لے کے آئیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو، موت کو، موت کے بعد کے سوالات یعنی قبر کے سوالات، اور قبر کے بعد کی زندگی اور آخرت میں کھڑے ہونے کا وقت، اور پھر جنت، یہ سب کچھ اسی سے آپ کمپیئر کریں نا۔ جتنی آپ نے یہاں پہ محنت کی ہوگی، جس جس ٹیسٹ میں، کسی ویکلی ٹیسٹ میں، منتھلی ٹیسٹ میں، سیمسٹر میں آپ نے جتنی محنت کو کی ہوگی اس کے مطابق آپ کو آگے گریڈ ملے گا۔ آپ جیسے ہوتے ہیں نا، کچھ اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں نے صرف پاس نہیں ہونا، میں نے یہ گریڈ لے کے آنا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم کیا صرف پاس ہونا چاہتے ہیں، بس صرف پہلے وہ 33% ہوتا تھا، میرے خیال میں 40% ہے کہ بس اتنے پاسنگ مارکس مل جائیں، یا میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں اعلیٰ گریڈ لے لوں۔ تو دنیاوی علوم میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں
آخرت کے لیے ہم کیوں نہیں کرتے یہ کوشش؟ اور وہ کوشش جان اور مال کے ساتھ ہے. جیسے ہم 1 سال پاس ہونے کے لیے ہم جان اور مال دونوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں نا کوشش. جان کیا ہم محنت کر رہے ہیں تو جان نہیں کھپا رہے، کبھی رات کو سوتے نہیں ہے، کبھی ہمیں ٹینشن ہوتی ہے تو صبح ایسے ہی کھائے پیے بغیر چلے جاتے ہیں. جب ایگزامز فائنل ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت کوئی کھانے پینے کی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی. یہ جان ہے یا نہیں ہے؟ جان لڑا رہے ہوتے ہیں نا. مال کے ساتھ کیا ہے؟ پیسہ خرچ کیے بغیر کیا کتابیں آتی ہیں ہمارے پاس؟ کیا داخلہ نہیں ہوتا؟ فیس نہیں ہوتی ہر سیمسٹر کی؟ تو یہ جان اور مال دنیا میں جب ہم کھپا رہے ہیں تو ہمیں سمجھ ہے، آخرت کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہی کام ہم نے جنت کمانے کے لیے بھی کرنا ہے. جنت کو آپ اپنی ڈگری سمجھے، اور ڈگری آپ نے کس گریڈ میں لینی ہے اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. کیسے؟ جان اور مال دونوں کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ نے تو سودا کر لیا نا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم اس قابل ہے کہ ہم کما سکیں؟ یہ بس اس بات کو سمجھنا ہے. اور جیسے اس وقت کے لیے تو یہ تھا کہ جیسے ابھی بھی مطلب جو جہاد پر جانے والے ہیں یا جو مطلب اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے ملک کی حفاظت کرنے والے، ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ جیسے ہم سپوز اگر ہم دیکھیں تو جان اور مال کے ساتھ ہم کیسے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. وہ بھی جیسے میں نے مثال دے دی اسکول کی، جو آزمائش آئے گی ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ ہم نے اس پر پورا اترنا ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور مال کو بھی ایسے ہی جہاں ضرورت ہوگی، میں نے صرف اپنے لیے بچا کے نہیں رکھنا. جہاں ضرورت ہوگی، جہاں مطلب آپ کو اگر کسی ضرورت مند کا پتہ چل جاتا ہے یا کہیں کوئی ایسا موقع آتا ہے تو یہ آپ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ موقع آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. وہ آپ کے صدقات قبول کرنا چاہتا ہے. اور جان سے محنت یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، مطلب آپ جنگ کے لیے تو باہر نہیں نکل سکتی نا. صلاحیت آپ کو کیا دی ہوئی ہے، آپ اس کے مطابق ایک تو یہ کہ اس کی عبادت کریں. پھر آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، آپ کو عقل دی ہے، آپ سوچ سکتی ہے، آپ لکھ سکتی ہے تو آپ لکھا کریں. بول سکتی ہے تو آپ جو بھی کوئی اچھی بات ہے اس کو پھیلائیں، بات کریں لوگوں سے. جہاں آپ کو کچھ غلط نظر آتا ہے اس سے منع کریں. مومن کا تو یہ کام ہوتا ہے نا. ہر وقت بس آپ یہ سوچے کہ میں نے اس جان کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور یہ جو مال ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، جتنا بھی دیا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سودا کیا ہے جنت کے بدلے. تو میں کیسے اس کو خرچ کروں؟ ڈگری وہ کیسے لوں؟ بس یہ آپ نے کوشش کرنی. اور کیوں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن؟ ایک کے لیے نہیں، مطلب اب جو جیسے جب قرآن نہیں تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تورات کی کتاب تھی تو تورات کے ماننے والے ہی مسلمان تھے نا، وہی مومن تھے نا. اور پھر اس کے بعد انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام تھے تو اس کے ماننے والے ہی مسلمان تھے نا، وہی مومن تھے. تو یہ اس وقت بھی جو اس وقت کے ماننے والے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر اسی ایمان پر تورات کو ماننے والے اور انجیل کو ماننے والے، اور یعنی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اس وقت اگر فوت ہوئے تو وہ مومن تھے. پھر جب قرآن آ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، اب یہ کہ یہ سب پر یہی مانیں گے تو مسلمان کہلائیں گے، تو مومن کہلائیں گے. اب یہ نہیں کہ ہم تو تورات کے ماننے والے ہیں تو ہم اپنے طرف سے مومن ہیں، نہ. ہم تو انجیل کے ماننے والے ہیں تو ہم اپنی طرف سے مومن ہیں، ہم تو عیسیٰ کے ماننے والے ہیں تو ہم مومن، نہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے
ان کے ساتھ قرآن نازل ہو گیا. اب یہی آخری سٹیمپ ہے. اس کو مانیں گے تو مومن کہلائیں گے، چاہے وہ یہود ہے، چاہے نصارہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے. جنت تبھی ملے گی. ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے پہلے جو تورات اور انجیل کو ماننے والے جو فوت ہوئے وہ اس وقت کے مومن تھے. اس لیے یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اپنے عہد میں یا اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کوئی اور ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. پھر یہ کتنی خوبصورت بات کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی دنیا میں خوشخبریاں مناؤ، خوشخبری دے دو یا خوشیاں مناؤ یہ اپنے اس فائدہ مند سودے پر. اس خوبصورت سودے پر خوشیاں مناؤ. اور یہی اصل میں بہت بڑی کامیابی. یہ ہم نے انشاءاللہ جب یہ ہم ختم کر لیں گے تو اپنے کاؤنٹ کرنا ہے کہ فوز العظیم کتنی دفعہ آیا ہے، فوز الکبیر، فوز العظیم. اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ساری آیات ہم نے اکٹھی کرنی ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے کہ کیا کریں گے تو یہ جو جنت ہے اس کو اللہ تعالیٰ فوز العظیم کہہ رہے ہیں، تو یہ ہمیں کیسے ملے گی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا عطا کی کہ اس میں سے کچھ دے کے جنت خرید لو. آسان الفاظ میں وہ ایسے سمجھاتے ہیں. یہ دنیا دے دی، اسی نے دی ہے کہ اسی میں سے کچھ خرچ کر کے کچھ دے کے جنت خرید لو. کہیں اور تو ہم کہاں عمل کریں گے؟ یہی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، جو ماحول دیا ہوا ہے، جو ارد گرد ہمیں اپنے رشتے دیے ہوئے ہیں، جو مال دیا ہوا ہے، جو علم دیا ہے، اسی میں سے ہم نے کمائی کرنی ہے آخرت کی. بس یہ آپ سوچ لیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی تو یہ وقت ہے، جو عمر ہمیں دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہوا ہے میرے پاس، بس یہی وقت ہے. جیسے ایک سال اگر بچہ جیسے محنت نہیں کرتا تو کیا وہ سال دوبارہ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا نا، وہ سال ضائع ہوا نا اس کا. باقی بچے اس سے آگے چلے جاتے ہیں اور ٹیچر اس کو بار بار کہتی ہے نا وقت ضائع نہ کرو، یہ سال آپ کا ضائع ہو جائے گا. اور جن کا سال ضائع ہوتا ہے پھر وہ ان کا کیا ہوتا ہے آگے ان کے ساتھ؟ اس کو ایسے ہی سمجھے نا، یہی وقت ہے بس ہمارے پاس. مت سوچے کہ یہ 50-60 سالہ زندگی تو بہت ہے، بالکل بہت نہیں ہے. پیچھے جو آپ کی زندگی گزر چکی ہے اس کے بارے میں ذرا غور کریں. آپ کو لگتا ہے کہ اتنی لمبی زندگی؟ آپ کو لگتا نہیں ہے یہ ابھی کی تو بات تھی؟ ایسے ہی یہ تھوڑا سا وقت اور جو رہتا ہے یہ بھی گزر جائے گا. پھر آپ دیکھیں پیچھے کے وقت میں اگر آپ نے کچھ اچھا کیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہے، تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے نا کہ تھوڑا بہت میں نے کیا ہے، میری تھوڑی بہت سیونگز ہیں. لیکن اگر آپ نے کچھ نہیں کیا، افسوس نہیں ہوتا، پچھتاوا نہیں ہوتا کہ یہ میں نے کیا کیا؟ 30 سال یا 40 سال میں نے کچھ کیا ہی نہیں. ایسے ہی سوچے کہ کہیں اینڈ پر ہم ہاتھ نہ ملتے رہ جائیں کہ میں نے تو وقت ضائع کر لیا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اب کیا ہوگا؟ بس جو کچھ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کو ایسے ہی سمجھے کہ یہاں میں نے وقت گزارنا ہے. مقابلہ بازی میں نہ رہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ لوگوں کو میں نے زیادہ دیا ہوا ہے، کچھ کو میں نے کم دیا ہوا ہے، کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے. کس لیے؟ تاکہ میں آزما سکوں کہ جس کو زیادہ دیا ہوا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، جس کو کم دیا ہوا ہے تو وہ کیا کرتا ہے. زیادہ دیا ہوا ہے تو ذمہ داری زیادہ ہے، پوچھ زیادہ ہوگی. کم دیا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اسی میں گزارا کرنا سیکھیں. جتنا آپ کا دنیاوی پھیلاوا زیادہ ہے نا، اتنے آپ تیار رہیں کہ آپ نے ہر چیز کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. جیسے
اللہ ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे दे। ये कोई आसान काम नहीं है। मतलब ये सिर्फ कुर्सी नहीं है कि कुर्सी के लिए आप लड़ रहे हैं कि नाम आपको मिले और कुर्सी आपको मिल जाए, ओहदा आपको मिल जाए। सोचने की बात है कि उससे क्या कुछ पूछा जाएगा। एक अगर मुल्क का अगर सरबराह है, उसके उससे पूरे मुल्क के बारे में पूछा जाएगा। तुमने वो कुर्सी संभाली थी, तुम इसके अहल थे, क्या किया तुमने, उस मुल्क के लोगों के लिए क्या किया, उसकी बेहतरी के लिए क्या किया, जो उनकी प्रॉपर्टीज थी उनके साथ क्या किया, जो उनका पैसा था उनके साथ क्या किया, उनकी बेहतरी के लिए क्या किया, कहां कहां से उनको बचाया। और ये उनका पैसा था तो अपने लिए कैसे खर्च किया, क्यों खर्च किया। ये कोई आसान काम नहीं है, ये तो गुमराही में है। इनको तो समझ नहीं है। इसके बाद अल्लाह ताला समझ बूझ दे दे कि एक एक चीज के बारे में पूछा जाएगा इनसे। सब कुछ अल्लाह ताला की अमानत है। आपको कोई ओहदा मिलता है, आपको कोई कुर्सी मिलती है, आपको कोई जिम्मेदारी, छोटी सी जिम्मेदारी, इवन घर की जिम्मेदारी आपको कोई मिलती है, तो आप उस घर के सरबराह हो गए। जब आप सरबराह हो गए तो उस घर के हर हर फर्द के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आप बड़े थे ना, आपको जिम्मेदारी मिल गई, तो आपने क्या किया। कहीं आपने नाइंसाफी से तो काम नहीं लिया, कहीं बायस होकर तो कोई फैसला नहीं किया, किसी को फेवर तो नहीं, किसी को ज्यादा आप पसंद कर रहे हैं और किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अपने घर के अंदर आप देखें, जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है, क्या आप पूरी तरह निभा रहे हैं। आप सबका ख्याल रख रहे हैं, सबको सबका हिस्सा बराबर बराबर दे रहे हैं, या आप फेवरेटिज्म कर रहे हैं। फेवरेटिज्म कर रहे हैं तो फिर तैयार रहें, जवाब देना पड़ेगा। क्यों आपने मेरे फलां बंदे का हक खाया, और फलां को आपने हक से ज्यादा क्यों दिया। सब कुछ आसान नहीं है। मोमिन की जिंदगी यहाँ पे ऐसे ही फूंक फूंक कर कदम रखने वाली है। हमारे लिए खुशियां अल्लाह ताला क्या कह रहे, किस पर मनाओ, जन्नत के मिलने पर। वहां अबदी खुशियां हैं इंशाल्लाह, वहां सुकून है। यहाँ सुकून की तलाश में मत फिरे। आराम पसंद यहाँ पे ना हो। यहाँ अगर आप सुकून से रहेंगे, आराम पसंदी से रहेंगे, किसी का ख्याल नहीं करेंगे, तो फिर भूल जाएं कि आखिरत में आपको ये सब कुछ मिले। यहाँ आप मेहनत मशक्कत करें, ऐसे ही बिल्कुल जैसे स्कूल का एक साल होता है, कॉलेज का यूनिवर्सिटी का एक साल होता है। आप सुकून से और आराम से रहें, नींदें पूरी करें और पढ़ें ना, तो क्या आपको आखिरत ये एंड पे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, नहीं ना। ऐसे ही सोचे बस कि यहाँ हम जितना हम रिलैक्स करेंगे सुकून की तलाश में, या एंजॉयमेंट के चक्करों में, एंटरटेनमेंट के चक्करों में हम जो कुछ करेंगे, फिर उसके बदले में हमें जन्नत में से, आखिरत में से चीजें छोड़नी पड़ेगी। जितना वक्त हम यहाँ जाया करेंगे, उस हिसाब से हमें सोचना चाहिए कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। ये हमने सोचना है। तो यही दुनिया है, और इसी दुनिया में जो कुछ दिया हुआ है अल्लाह ताला ने हमें, इसी में से हमने आखिरत की कमाई करनी है। वक्त, अपनी जान, अगर हमें औलाद दी हुई है, माल है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, यही हमारे लिए आजमाइशें हैं। जिस जिस लेवल पर आप हैं, उस लेवल पर सोचें। आप घर में हैं तो अपने घर के इर्द गिर्द आप सोचें, जितनी जिम्मेदारी है उसके मुताबिक सोचें। आप ये ना सोचें कि आप जंग के लिए आप निकलेंगी तो अच्छा ये तो उनके लिए है। अपने लेवल पर सोचें। आप किसी इदारे में काम कर रही है, आपको कोई ओहदा मिला हुआ है, तो आप फिर घर और उस इदारे की दोनों जगहों की आप जिम्मेदार है। इदारे में आप जहां काम कर रही है, इर्द गिर्द आपके साथ लोग हैं, जो जिम्मेदारी आपको दी हुई है, सबके बारे में फिर आप सोचें। अपने अपने लेवल पर सोचें कि मैं क्या कर रही हूँ,
کیا میں اس قابل ہوں کہ میں آخرت میں جنت کا جو سودا اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، کیا میں اس کے لیے کوشش کر رہی ہوں؟ یہ سوچنا ہے. پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہی مومنین کی خاصیتیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مطلب جان اور مال کے ساتھ کیا کرتے ہیں. بہت ڈیٹیل میں اب سارا کچھ آگے بتا رہے ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ یہی جان اور مال لگائیں گے تو جنت، جیسے میں نے کر لیا سودا، اب تم لوگوں پر ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، یہ سودا قبول کرتے ہو یا نہیں. بس یہ ایسے ہی ہے. میری طرف سے تو سودا ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے. اب تم دیکھ لو، میری طرف سے یہ انتہائی فائدہ مند سودا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ادھر ہی خوشیاں مناؤ، لیکن اب تم پر ہے کہ کیا تمہیں یہ سودا منظور ہے، تم کرنا چاہو گے. کرنا چاہو گے تو پھر اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اب وہ محنت کس لحاظ سے ہے، اب یہ یہاں پہ ہے آگے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. ایک ایک کو الگ الگ ڈسکس کریں. التائبون توبہ سے ہیں. تائب بہت زیادہ توبہ کرنے والے. اونا اونا جہاں پہ آتا ہے وہ جمع کی نشانی. ٹھیک ہے، یہ سارے اسم ہیں اور یہ جمع ہے، جمع اسم ہے. التائبون بہت زیادہ توبہ کرنے والے. اوپر مومنین کا ذکر آیا نا، من المؤمنین، تو یہی مومنین. تائبون توبہ کرنے والے مومن، بہت زیادہ توبہ کرنے والے. توبہ کب کرتے ہیں؟ ہر وقت سوچا کرے کہ کیا، کہاں غلطی ہوئی ہے مجھ سے، کہاں میں غلط ہوں. مت سوچے کہ آپ صحیح ہے ہر جگہ پہ. ہر وقت سے سوچے اینڈ آف دا ڈے، آج پورے دن میں مجھ سے کہاں کہاں کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، کہاں میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، کہاں میں نے وقت ضائع کیا ہے. وہ سب کچھ سوچ کر ایک ایک کام، ایک ایک بات، ایون اگر آپ کی نیت میں بھی کوئی خلل تھی کہ جیسے آپ نے وہ کام کیا نہیں لیکن آپ کے دماغ میں وہ بات آئی تھی جو کہ غلط تھی، توبہ کر لیں. استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. بہت زیادہ توبہ کرنے والے. اب یہاں پہ توبہ جان اور مال دونوں سے ہیں. توبہ ہم کر رہے ہیں، ریگریٹ سے ہمیں افسوس ہے، مطلب ہمیں خود بھی تکلیف ہو رہی ہے نا. اور پیچھے ہم نے جیسے پڑھا کہ صدقہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور پاک صاف کرتا ہے. تو یہاں جان اور مال دونوں کے ساتھ، التائبون کے ساتھ دونوں کو ملائیں کہ کہیں پہ ہمیں جیسے لگے کہ یہ میں صدقہ دے دوں کہ اللہ میں نے فلاں وہ غلط کام کیا، پہلے تو توبہ بھی کر لے لیکن اس صدقے کے ذریعے مجھے معاف کر دے بس. دوسرا سب سے بڑا جو خاص کر ہم عورتیں جو کام کرتے ہیں وہ یہ کہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں یا کسی کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوں تو ہماری اپنی باتیں کم ہوتی ہے، ہم عورت کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں. اس عادت سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ اپنا ایک اصول بنا لے کہ آپ جس سے بھی بات کریں گے، اگر وہ کسی ایسے بندے کے بارے میں بات کر رہی ہے جو موجود نہیں ہے، آپ نے اس کو کہنا ہے کہ یہ بندی بھی موجود نہیں ہے نا تو اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے. اچھی بری جو بھی بات ہو ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، ہم اپنی باتیں کریں گے. یہ آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن جائے گی. پھر بھی آپ کہیں پہ ایسا کرتے ہیں تو یہ غیبت میں آتا ہے نا. پھر غیبت کا تو یہ ہے کہ جس آپ ظاہری بات ہے کسی کا آپ نے اگلے کے سامنے اس کی عزت آپ نے خراب کرنے کی کوشش کی نا. ہم کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات تو نہیں کرتے نا، ہمیشہ بری باتیں کرتے ہیں. تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے سامنے، اس بندے کے سامنے جا کے ہم اقرار کرے کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ باتیں کی تھی، مجھے معاف کر دو.
لیکن ایسا تو ہم نہیں کر سکتے نا. اس کے سامنے تو ہم اچھا اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پیچھے ہم اس کی برائیاں کرتے ہیں. ایسے میں اس کا حل کیا ہے؟ جب بھی کبھی، ایک تو یہ کہ اپنی عادت کی ختم کریں، پھر جب بھی ایسا ہو جائیں تو آپ اس بندے کے نام کا صدقہ دیں جس کے بارے میں آپ نے بات کی ہو اور وہ بندہ موجود نہ ہو. آپ کے پاس جتنے بھی ہے، 5 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، 20 ہے، کہ اللہ یہ اس بندے کا صدقہ، اس کے بارے میں نے یہ بات کی تھی، مجھے معاف کر دینا، اور یہ اس کا صدقہ. تو وہ صدقہ آپ کے حصے میں نہیں جائے گا، وہ اس کا جائے گا. مطلب وہ نیکی، یا ہو سکتا ہے اس کے کچھ ایسے گناہ یا خطائیں ہوں کہ جو آپ اس کا صدقہ دے رہی ہیں اس کے بدلے میں وہ اس کے کم ہو جائیں، ان کے حصے میں نیکیاں آئیں گی. اور آپ کا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے بدلے جو آپ نے اس بندے کی برائی کی تھی اس سے آپ کو صاف کر دے، آپ کی کتاب سے اس کو ڈیلیٹ کر دے. آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو بھی آپ کی کتاب میں، آپ کے ریکارڈ میں جو غلط باتیں ہیں، جو گندی باتیں ہیں، وہ ڈیلیٹ کس کس طریقے سے ہوں گی، کیا کیا طریقے ہیں، وہ طریقے آپ نے اپنانے ہیں. ٹھیک ہے. التائبون، بہت زیادہ توبہ کرنے والے. توبہ کا کیا مطلب ہے؟ رب کی طرف پلٹنے والے. رب کی طرف ہم کب پلٹتے ہیں؟ جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے غلط کیا ہے. پھر اس کے بعد العابدون، عبادت کرنے والے. جان مال دونوں کے ساتھ اس کو ملائیں. جو اوپر جو انفسہم اور اموالہم ہے نا، ان دونوں کے ساتھ یہاں جو ہم پڑھیں گے نا، اس کو آپ ساتھ ساتھ ملاتے جائیں کہ عبادت ہم جان اور مال کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں. عبادت جانی عبادت بھی ہے. مالی عبادت کیسے ہے؟ جو آپ اپنا خرچ کرتے ہیں. آپ نے محنت کر کے اسی جان کو لگا کے آپ نے کمائی کی نا، اور اسی کمائی سے جب آپ خرچ کریں وہ عبادت ہے. ضرورت مند پر خرچ کرے تو وہ عبادت ہے. غیر ضروری جگہوں پہ آپ خرچ کریں تو وہ اسراف ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. کام کی جگہوں پہ آپ خرچ کریں، دکھاوے کے لیے خرچ کریں گے وہ آپ کا ضائع گیا. لوگوں کے دکھاوے کے لیے آپ زندگی جی رہے ہیں، یا آپ اپنے گھر میں اس قسم کی چیزیں جمع کر رہی ہیں کہ لوگ دیکھے تو وہ تعریف کرے، اس کے گھر میں تو یہ ہے، اس کے گھر میں اس نے تو گھر ایسے سجایا ہوا ہے. یہ سب کیا ہے؟ ضائع. وقت بھی آپ نے ضائع کیا، آپ نے جان بھی ضائع کی کیونکہ آپ نے محنت کر کے پیسہ کمایا ہے نا، اور آپ نے مال بھی ضائع کیا. یہ کیا ہے؟ خسارے والا سودا. آپ نے جان کھپائی، آپ نے محنت کی، آپ نے کام کی جگہ پہ لگایا، وہ آپ کا وہ عبادت ہے. اس دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور آخرت میں آپ کا فائدہ مند سودا ہے. عبادت ایک تو وہ طریقے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہوئے ہیں. جانی عبادت جس میں سب سے پہلے نماز ہے. پھر جو ابھی ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، یہ بھی جانی عبادت ہے. اللہ کے کلام پر ہم غور کر رہے ہیں تو ہم ایک تو ہمارا دل موجود ہے، اور دوسرا ہم دماغ سے ہم سوچ رہے ہیں نا، بول رہے ہیں، ہم کچھ لکھ اگر رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جانی عبادت ہے. اور پھر اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے اور ہمیں کسی بات کی سمجھ آ گئی اور ہم نے اگلے تک پہنچا دی، یہ جانی عبادت. اور اسی جان کے ساتھ ہم جو کچھ کما رہے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم نے کچھ اچھا خرید کر کسی کو ہدیہ کر دیا تاکہ اس کا فائدہ ہو، یہ مالی عبادت. صدقہ خیرات سب مالی عبادت. ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا مالی عبادت. العابدون، مومنین میرے کیا ہے؟ بہت عبادت کرنے والے. الحامدون، حمد کرنے والے. حمد کہتے ہیں تعریف کو. شکر اور تعریف دونوں حمد میں آتا ہے. جیسے الحمدللہ، الحمد کا جو لفظ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے. تو بہت اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے. شکر ہم کب ادا کریں گے؟
جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہو، یا اللہ تیرا شکر، میں تو اس قابل نہیں ہوں، یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب دیکھیں گھر میں بھی آپ دیکھیں نا کہ کوئی جیسے کوئی بچہ ہو، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا، جیسے اپنے بچوں میں بھی ہوتا ہے یا بہن بھائیوں میں آپ دیکھیں کوئی ہوتا ہے جو ہر وقت بہت شکایتیں لگاتا ہے، اس نے یہ کیا میرے ساتھ، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، آپ کبھی چڑھ جاتے ہیں نا اس سے، اپنی اولاد ہوتی ہے لیکن کبھی بندہ چڑھ جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اپنے بندوں کی شکایتیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ فرق میں نے خود رکھا ہوا ہے، فرق میں نہ رکھتا تو آزمائش کہاں پہ تھی؟ سب کو میں سارا بہت کچھ دے دیتا تو کہاں اس کی آزمائش تھی؟ یہی فرق میں نے رکھا ہوا ہے تاکہ میں آزما سکوں، میں دیکھ سکوں جس کو میں نے کم دیا ہوا ہے اسی حالت میں بھی کیا وہ میرا شکر ادا کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، میری طرف پلٹتا ہے، اور جس کو زیادہ دیا ہوا ہے کیا وہ بھی وہ اتنے زیادہ سہولتوں میں مجھے یاد کرتا ہے، جو میں نے دیا ہوا ہے اس پر شکر ادا کرتا ہے، انہی سہولتوں کے ساتھ کیا حمد و ثنا کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، میری طرف پلٹتا ہے؟ یہ ایسے ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو جیسے الگ الگ بنایا ہے نا، آپ کی شکل کسی دوسرے سے ملتی ہے؟ نہیں ملتی نا۔ یہ دیکھیں جتنے بھی دنیا میں انسان آئے ہیں سب کے یہ فنگر پرنٹس الگ الگ ہے، سبحان اللہ، اس پر کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنایا ہے، اور ہر بندے کی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ سٹوری لکھی ہے۔ کیا ہمیں ایک جیسی کہانیاں پڑھنا پسند ہے؟ مطلب ایک کتاب ہم نے اٹھا لی تو اس میں بھی وہی کہانی ہے، پھر دوسرے ہم اٹھاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی کہانی ہو بس؟ نہیں نا، ایک ہم نے پڑھ لیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈفرنٹ ہو نا، ڈفرنٹ کتابیں ہم اٹھاتے ہیں۔ اور کیا سب کی شکلیں ملی ہوئی ہوتی ایک جیسی ہے سب کی شکلیں؟ نہیں نا، ایک ہی گھر میں آپ دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، سب کی شکلیں مختلف ہے نا، سب کی جسامت مختلف ہے۔ تو جب یہ سب مختلف ہے تو حالات بھی مختلف ہے نا، ماحول بھی مختلف ہے نا، جگہ بھی مختلف ہوتی ہے نا۔ اسی سے پہچان ہے، جیسے آپ کے فنگر پرنٹس کسی اور سے، پوری پوری دنیا میں کائنات میں جتنے بھی انسان آئے یا آئیں گے، آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے یہ فنگر پرنٹس یہ کسی سے میچ نہیں ہوں گے، یہ آپ کی یونیکنس ہے، یہ آپ کی پہچان ہے۔ تو جیسے یہ آپ کی پہچان ہے، ایسے ہی آپ خود ایک بالکل الگ انڈیویجول کہتے ہیں اسی کو ہے نا، کہ آپ کی اپنی ایک پہچان ہے، آپ الگ ہے۔ تو جب آپ خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں، اس جیسا بننا چاہتے ہیں، تو پھر تو آپ کی وہ اپنی جو خاصیت ہے، آپ کی اپنی جو پہچان وہ تو ختم ہو جائے گی نا، پھر آپ تو اس کے نام سے پکارے جائیں گے یا اس کے نام سے آپ جانے جانے۔ اپنی الگ شخصیت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بنائی ہوئی ہے نا، اسی کو خوبصورت بنائیں، اسی کو خوبصورت، اس کو پالش کریں، کہ میں نے اپنے کردار کو جو میرے رب نے بنایا ہوا ہے، جو مجھے خوبصورت فطرت دی ہوئی ہے، اس کو میں نے کیسے اور خوبصورت بنانا ہے، وہ کیسے جیسے میرا رب چاہتا ہے، ایسے بنائیں، اس طرح سوچا کریں۔ جب آپ اپنے بارے میں سوچنا شروع کریں گی نا، آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا کہ آپ ارد گرد کے لوگوں سے خود کو کمپیئر کریں۔ جب ہم اپنے بارے میں خود نہیں سوچتے، اپنی گرومنگ نہیں کرتے نا، جس کو سیلف گرومنگ کہتے ہیں، تو تب ہم ہر وقت دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، اس نے ایسے کپڑے پہنے تھے، میرے پاس تو ایسے نہیں ہے، مجھے بھی ایسے ہی چاہیے۔ پھر ہم اس محنت میں لگ جاتے ہیں، اچھا میں نے بھی ایسے لینے ہیں، اس کے پاس ایسا گھر ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں نے بھی ایسا گھر بنانا ہے، اس میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے بچے ایسے ہیں، میرے بچے ایسے نہیں ہیں، اپنے بچوں کی زندگی ہم جینا حرام کر دیتے ہیں، ان کی پرسنالٹی ہم ختم کر دیتے ہیں،
औरों की बातें कर करके, फलां तो देखिए इतने ग्रेड्स ले ले, फलां तो ऐसा है, तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं। हर बंदा अलग अलग है। सब सोचने की बात है, सब कुछ हमारे अपने हाथ में है। शुक्रगुजारी सीखे, और अल्लाह ताला के नाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम के अस्कार में हम्दो सना का जैसे एक एक तस्बीह रखी हुई है, इस्तगफार की एक तस्बीह, कम से कम एक एक तस्बीह सुबह और शाम, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। इसी तरह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये कलमात जितने जुबान से हल्के लगते हैं, मीजान में इतने ही भारी है। जब आप एक दफा पढ़ते हैं सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सिर्फ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, ये मीजान को भर देता है। तो ये सुबह और शाम के अस्कार में क्या है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम एक तस्बीह की, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह एक तस्बीह की। ये आपका इबादत का हिस्सा हो गया। आगे अस्साइहूना, साइह तो जैसे सियाहत से हैं, ठीक है, सियाहत करने वाले यानी सैर तफरीह करने वाले। अब सैर करने वाले जैसे, एक तो ये कि वैसे ही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फसीरू फिल अर्द, जमीन में चला फिरा करो ताकि मेरी आयात देखो। लेकिन अगर आप सिर्फ जैसे एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आप फिरते हैं और आप अल्लाह ताला के बारे में या अल्लाह ताला की आयात के बारे में गौर नहीं करते, तो वो तो वक्त का जिया है। एक तो वो सियाहत है। दूसरा ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियाहत जिहाद को भी कहा हुआ है, रोजा रखने को भी कहा हुआ है। जैसे आप सपोज निकलते हैं ना घर से, तो बहुत कुछ आप पीछे छोड़ते हैं ना। अकेला होता है बंदा, जैसे सफर में होता है, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, एक मुश्किल वक्त होता है। ऐसे ही जैसे जिहाद पे निकलते हैं तो पीछे सब कुछ छोड़ते हैं, अकेले निकलते हैं, ये भी नहीं पता होता कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसे ही जब सफर पे जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसे ही रोजे की हालत में भी, मतलब इससे रोजादार भी मतलब है कि बहुत ज्यादा रोजे रखने वाले, के रोजे की हालत में भी हम बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ते हैं। हमें सिर्फ बस अपना रब याद होता है कि उसकी रजा की खातिर मैंने ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। ठीक, तो ये भी मतलब है इसका, बहुत ज्यादा रोजे रखने वाले या जिहाद करने वाले, या जैसे अगर सैर करते हैं तो वो भी ये कि अल्लाह ताला की निशानियों से इबरत पकड़ने के लिए, देखने के लिए। राकियूना, रुकू से हैं, रुकू करने वाले, बहुत ज्यादा रुकू करने वाले। फिर उसी तरह जानी इबादत में ये आ गया साजिदूना, सजदा करने वाले, नमाज की हालत है, दोनों रुकू और सजदा, बहुत सारे सजदे करने वाले। ये हमने देखना है कि क्या हम उन मोमिनों में हैं कि हम बहुत ज्यादा रुकू और सजदे करते हैं। मतलब अपने नमाजों के बारे में सोचे, अपने नमाजों को खूबसूरत बनाए कि आप रुकू कैसे कर रही है, आप सजदा कैसे कर रही है। आप जान छुड़ाने के लिए बस एक अच्छा बस अब जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लूं, जो मैं हमेशा मना करती हूँ कि कभी ये अल्फाज ना कहें, अच्छा मैं जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लूं फिर ये काम करेंगे। काम के बारे में कहें कि मैं जल्दी जल्दी ये काम कर लूं क्योंकि नमाज का वक्त होने वाला है। नमाज अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक टाइम टेबल है, नमाज के औकात हमारे पूरे दिन का टाइम टेबल है वो। हमने अपने सारे काम उसके मुताबिक सेट करने होते हैं। नमाज जल्दी जल्दी पढ़ के कामों की तरफ नहीं जाना, काम जल्दी जल्दी करके नमाज के लिए आप खुद को फारिग करें, ताकि आपके दिमाग में और कुछ ना हो, सिर्फ बस आप नमाज की तरफ आप जाएं। तो अपनी नमाज को खूबसूरत बनाएं। जैसे ही अजान हो, आपको अजान के औकात का पता हो, कब कब किस किस वक्त अजान होती है। आपने अपने दिन के सारे काम उसके मुताबिक प्लान किए हुए होते हैं कि मैंने ये, जैसे जोहर से पहले मैंने ये काम खत्म करने हैं, ताकि जोहर की अजान हो तो आप सुकून से बैठ के अजान सुने। अजान अल्लाह ताला की पुकार है कि मेरे बंदे, मुझे तुम्हारी याद आ गई है, मेरी तरफ आओ, उस फौजुल अजीम की तरफ आओ।
اس پکار، اس آواز پہ اس کا جواب دینا چاہیے. ہم کاموں میں لگے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اذان کب ہو رہی ہے یا اذان کے الفاظ کیا ہے. اذان کے لیے سکون سے بیٹھ جایا کریں. اذان سے پہلے پہلے آپ کو وقت کا پتہ ہو، اپنے کام ختم کریں، اذان سنیں، اس کا جواب دے، پھر درود شریف پڑھے اذان کے بعد، دعا کرے اپنے لیے اور فوراً اٹھے وضو کی طرف جائیں. وضو اگر آپ اس طریقے سے کریں تو آپ بالکل پاک صاف ہو کے آپ نماز کی طرف آتے ہیں. وضو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میرے جو میری امت ہے، یعنی مومن بندے جو ہے، وہ جب وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں سے کیے گئے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. کلی کرتے ہیں تو جو زبان سے جتنے بھی ایسی باتیں ہوئی ہوتی ہے وہ سب صاف ہو جاتا ہے. ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ایسے ہی ناک کے ذریعے جتنے اگر گناہ ہوئے ہو تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. منہ دھوتے ہیں تو یعنی آنکھوں سے دیکھے گئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر ہم مسح کرتے ہیں جس میں کانوں کا بھی ہے اور سر کا بھی ہے. یہ جو جو جگہ آپ صاف کر رہے ہوتے ہیں اس سے سارے آپ کے جو جو اس سے پہلے گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں. یہاں تک کہ پیر جب ہم دھوتے ہیں تو اب دیکھیں کیا خوبصورت طریقہ ہے ایک مومن بندے کی پوری صفائی کا. تو آپ بالکل یعنی سر سے لے کے پیر تک آپ صاف ستھرے ہو کر ہر قسم کے گناہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں. یہ دن میں 5 وقت ایسا ہوتا ہے. آپ اس طریقے سے وضو کرنا شروع کریں. آپ تو شام تک آپ بالکل پاک صاف ہوں گے، آپ کا میزان بھرا ہوا ہوگا. یہ ہوتا ہے مومن بندہ. ہم وضو کے وقت بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا وضو میں ہم نے کیا کیا ہے، کیا بھول گئے ہیں. ہاتھ دھوتے وقت یہی سوچا کرے، بلکہ دل میں دعا کیا کرے کہ اللہ میرے ہاتھ سے جو کچھ ہوا ہے اس کو تو بس ایسے ہی یہ پانی کے ساتھ جب میں صاف کر رہی ہوں نا یہ دھل جائیں بس. منہ میں پانی ڈالتے ہوئے، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے، چہرے پہ پانی ڈالتے ہوئے، کانوں کا مسح کرتے ہوئے، اور پھر آپ آئے نماز کی طرف. پھر آپ دیکھیں گے کہ اس رکوع سجدے کا کیسے مزہ آتا ہے کہ جب آپ پاک صاف ہو کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور ایسے ہی کھڑے ہو، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کسی رش والی جگہ پہ نماز نہ پڑھا کریں، جہاں کوئی بہت آنا جانا ہو وہاں نماز نہ پڑھا کریں. ایسی جگہ پہ، سکون کی جگہ پہ نماز پڑھا کریں جہاں آپ کو لگے کہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں. بس آپ ہے اور آپ کا رب ہے، کوئی اور نہیں ہے. اور آپ کے رب نے آپ کو بلایا ہے ملاقات کے لیے. نماز کو اسی لیے معراج کہا ہوا ہے نا. معراج کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا تھا اور اوپر بلا کے نماز کا تحفہ دیا تھا. تو یہ ہر نماز ہماری ایسے ہی ہے جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اوپر بلایا. یہ ہماری معراج ہے. تو ہم دن میں 5 دفعہ اپنے رب سے ملاقات کر سکتے ہیں. معراج کی سعادت ہمیں ہر دن میں 5 دفعہ میسر ہے، اویلیبل ہے. ہم لیتے ہیں یا نہیں لیتے، ہم جاتے ہیں یا نہیں جاتے. وہی بات کہ ہم یہ سودا قبول کرتے ہیں یا نہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. راکعون الساجدون. پھر العامرون بالمعروف، عامرون حکم دینے والے، بالمعروف معروف کا، نیکی کا، بھلائی کا، اچھے کاموں کا. معروف جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا معروف چیز جانی پہچانی کے لیے آتا ہے، تو نیکی اور بھلائی کے لیے کیوں معروف کا لفظ آتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اگر ہم خود وہ کام کر رہے ہو نا تبھی ہمارے لیے جانا پہچانا ہوگا نا. کوئی نیکی ہم خود کر رہے ہو، ہمیں سمجھ ہو تو تبھی ہمارے لیے وہ جانی پہچانی ہوگی نا. جانی پہچانی ہوگی تو ہی ہم کسی اور کو کہہ سکیں گے، کسی اور کو اس کا حکم دے سکیں گے. تو ہمارے لیے خود اگر معروف نہیں ہے، ہمیں خود ہی نہیں پتا، ہم کوئی ایسے کام ہی نہیں کر رہے، ہم کسی اور کو کیسے اچھائی یا بھلائی کی طرف بلا سکتے ہیں؟ الآمرون بالمعروف
मोमिन बंदा जिसके साथ अल्लाह ताला ने सौदा किया हुआ है, उस सौदे में क्या है कि वो बहुत ज्यादा नेकियों का हुक्म देने वाला होता है। वो नेकियां जो पहले वो खुद करता है, जो उसके लिए जानी पहचानी है। और वरना हूना नहीं से है। नहीं क्या, जैसे रोकना, हम कहते हैं ना मत करो, उसके लिए नहीं है। ना हूना जमा के लिए रोकने वाले, अनिल मुनकर, मुनकर यानी बुराई से, बुराई से रोकने वाले होते हैं। जहां बुराई देखते हैं उससे रोकते हैं ताकि अगले का भी भला हो। और फिर वल हाफिजूना, हिफाजत करने वाले होते हैं, ली हुदूदिल्लाह, अल्लाह ताला की हदूद की। हिफाजत कैसे करते हैं? जैसे आप अपने घर, अपने घर में आप देखें ना, इर्द गिर्द एक तो चार दीवारी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर बहुत हिफाजत के लिए हम क्या करते हैं, वो जो बार्ब वायर्स होती है वो भी लगाते हैं ना। और फिर उससे ऊपर आजकल क्या चल रहा है कि और हिफाजत के लिए हम क्या करते हैं, कैमरे भी लगाते हैं ना। ये हदूद दर हदूद हमने लगा ली है ना अपने घर के इर्द गिर्द। ऐसे ही हमने अल्लाह ताला के हदूद को सोचना है। वो हदूद क्या है? जहां जहां अल्लाह ताला ने हमें मना किया हुआ है। ला तकरबा हाजिहि शजरता, सूरह बकरा में हमने पढ़ा था ना आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में, कि अल्लाह ताला ने फरमाया था ला तकरबा हाजिहि शजरता, इस शजर ममनुआ के करीब भी मत जाना। हाथ लगाना, खाना तो दूर की बात, करीब भी मत जाना। ये हदूद है। ऐसे ही आपने इस दुनिया में हर उस काम, हर उस अमल, हर उस बंदे, हर उस जगह के बारे में सोचना है कि मेरा रब मुझे कहता है ला तकरबा हाजिहि शजरता। जो बुराई की जगह है, जो बुराई का काम है, जो बुराई वाले बंदे हैं जिसकी वजह से ज्यादा इम्कान है कि आप बुराई में मुब्तला हो सकते हैं, उसको शजर ममनुआ समझे। कि वो अल्लाह ताला का बयान करता वो शजर है जिससे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मना किया था। और मना कैसे किया था? कि करीब भी ना जाओ, क्योंकि करीब जाके बहुत हद तक इम्कान होता है कि आप उसमें, उस बुराई में मुब्तला हो जाएं। ये ऐसे ही है कि जैसे कहीं पे अगर कोई यूं समझे कि कोई जैसे तमाशा लगा हुआ है, ठीक है, कुछ भी जैसे एंटरटेनमेंट का कुछ चल रहा है, दूर से आपको आवाज आती है, तो आप, दूर से आवाज आती है लेकिन आप करीब नहीं जा रहे और आप गुजर जाते हैं। आप, लेकिन फिर आपका दिल होता है कि अच्छा, अभी थोड़ा जाके तो देख लूं, करीब जाके तो देख लूं हो क्या रहा है। मैंने इसका हिस्सा नहीं बनना, लेकिन मैं जाके तो देखूं कि ये हो क्या रहा है। और जब आप करीब जाते हैं, यानी होता है ना, जब बीच में तमाशा चल रहा होता है, इर्द गिर्द लोग बैठे हुए होते हैं ना, आप करीब जाते हैं, आप उसमें गुम हो जाते हैं, गर्क हो जाते हैं। और अगर जैसे कोई मौसीकी का है या कुछ भी ऐसा कुछ चल रहा है, फिर आप थोड़ा बहुत हिलना भी शुरू कर देते हैं, आप मस्त होना शुरू हो जाते हैं। ये है वो हद जहां करीब जाके आप उसमें मुब्तला हो गए। जैसे हम अपने घर के इर्द गिर्द चार दीवारी, फिर तारे लगा के, चाहे वो जिसमें करंट गुजारते हैं, या वो बार्ब्ड वायर्स होती हैं जिसको हम कंडा तार कहते हैं, या फिर उसके ऊपर हम कैमरे लगाते हैं हिफाजत के लिए ना। ऐसे ही आपने अपनी हिफाजत के वो हदूद खुद देखने हैं कि आपकी कमजोरियां क्या है, कहाँ कहाँ ज्यादा इम्कान है कि आप किसी फितने में मुब्तला हो सकते हैं। वो आपने वहां चार दीवारी भी लगानी है, वहां आपने अपने इर्द गिर्द तारे भी लगानी हैं, आपने कैमरे भी लगाने हैं, ताकि आप वहां तक जा ना सके। और कोशिश करनी है कि करीब भी उसके ना जाएं, क्योंकि करीब जाएंगे तो बहुत हद तक इम्कान है कि आप उसमें मुब्तला हो जाएं। और हदूद अल्लाह ताला की बयान करदा चीजें हैं कि ये करना है और ये नहीं करना। हर बुराई, जैसे ये दो कलिमात में अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन कर दिया ना कि बुराई से रोकना
اور بھلائی کا حکم دینا. ہر برائی ہمیں پتا ہے ہر برائی کیا ہے، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، فطرت میں ہے یہ. جہاں ہم کوئی غلطی کرتے ہیں یا کوئی گناہ کرتے ہیں تو ایک گلٹ فیلنگ ہوتی ہے، ہمارا دل ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمیں نہ دیکھے یا کسی کو اس کا پتہ نہ چلے. یہ پتہ نہ چلنا جو ہے نا، یہ ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے. کیونکہ اچھا کوئی کام ہم کرتے ہیں تو ہم تو اشتہار لگانے کے چکروں میں ہوتے ہیں نا، سب کو پتہ چل جائے. یہ نیکی ہے. اور کوئی ایسا کام جو کا آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی نہ دیکھے، کسی کو خبر نہ ہو کہ میں نے یہ کیا ہے. کسی نے اگر دیکھا بھی ہو تو مطلب وہ میری بات نہ کرے، وہ برائی ہے. سمپل سمپل پیمانہ ہے یہ. جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں لوگوں کو پتا چلے، وہ اچھائی ہے. جو کام آپ کریں، جو بات آپ کریں، جو عمل آپ کریں، اور آپ چاہیں کہ بھئی لوگوں کو اس کو پتہ ہی نہ چلے، میرے ماں باپ کو پتہ نہ چل جائے، میرے بہن بھائیوں کو نہ پتہ چل جائے، میرے گھر والوں کو نہ پتہ چل جائے، میرے رشتہ داروں کو، میرے دوستوں کو نہ پتہ چل جائے، وہ برائی ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ حد ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ وہ مومنین کی خاصیتیں ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا سودا کیا ہوا ہے کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جو یہ کام کریں گے تو یہ مومن کہلائیں گے. اور ان کو جنت کی خوشخبری دے دو یہیں پہ. پھر کہہ رہے ہیں وبشر المؤمنین، خوشخبری دے دے میرے ان مومن بندوں کو جو یہ کام کرنے والے، ان کے ساتھ میں نے سودا کر لیا ہے. وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کہ یہ میرا وعدہ ہے. مجھ سے زیادہ کوئی وعدے کا وفا کرنے والا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. میرے بندے ان چیزوں کا خیال رکھنا. تھوڑا سا وقت ہے، یہ وقت ضائع نہ ہونے دے. آخرت میں یا آخری وقت ہمارا آئے اس میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. یہی وقت ہے، یہی ٹائم ہے. اسی میں ہم نے کچھ کرنا ہے. جو کچھ کرنا ہے یہیں پہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی مومنین میں شامل کر دے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. جس کو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہے ہیں ہمیں ایسے ہی بندے بنا دے جس کا ذکر میرا رب اس آیت میں کر رہا ہے. نیت ہم کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت دعا سکھائی ہوئی ہے. اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل. اے میرے رب، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا اور ہر اس قول اور عمل کا جو اس جنت کے قریب کرے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ سے اور ہر اس قول اور عمل سے جو اس آگ کے قریب کر دے مجھے. وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ دُعَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا. اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر فیصلے کو جو تو نے میرے لیے کرنا ہے میرے حق میں بہتر بنا دے. آمین یا رب العالمین. اس دعا کو یاد کر لے. اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل كل دعاء قضیتہ لی خیرا. اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل كل دعاء قضیتہ لی خیرا. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.